السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستانی سیاست کے افق پر 180 ڈگری کا موڑ آ چکا ہے۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ، بہت بڑی انہونی ہوئی ہے۔ محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل کے بعد بالآخر فضل الرحمان بھی عمران خان کی حمایت میں کھل کر سامنے آئے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر تمام مافیاز، ہینڈلرز اور سہولت کاروں کو انہوں نے بے نقاب کیا ہے۔ فضل الرحمان نے عمران خان کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان الیکشن جیتے ہیں، اس لیے اقتدار ان کے حوالے کیا جائے۔ انہوں نے عمران خان کے خلاف دھاندلی کرنے والوں کا نام بھی لیا ہے، جبکہ IMF کے معاملے پر لکھے گئے خط کی بھی انہوں نے حمایت کی ہے۔ اب یہ انہونی کیوں ہے اور مستقبل میں ان بیانات کے کیا اثرات ہوں گے؟ کیونکہ یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب فیصلہ ساز اور ہینڈلرز پوری طاقت سے شہباز شریف کو پاکستان کا غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ صورتحال دیکھیں تو اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور الیکشن کمیشن نون لیگ کی مکمل سہولت کاری کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد صورتحال کے اندر کیا تبدیلی آئے گی؟ اب یکے بعد دیگرے کئی آنے والی سٹیٹمنٹس کے بعد یہ ماحول کیسے بدلے گا؟ فضل الرحمان سے پہلے محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل بھی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے چکے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، اور جس نے الیکشن جیتا ہے اقتدار ان کے حوالے کیا جائے۔ یہ تینوں بڑی اہم سیاسی شخصیات ہیں۔ ان کے ماضی میں عمران خان کے ساتھ اختلافات تھے، انہوں نے عمران خان کی حکومت گرانے اور PDM کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا، لیکن اب یہ عمران خان کی حمایت میں کھل کر سامنے آئے ہیں، کیونکہ عمران خان نے اس سے پہلے جس قسم کے دلیرانہ اقدامات کیے، جس قسم کا سٹانس لیا، شاید اسی بات نے عمران خان کے مخالفین کو بھی ان کا گرویدہ بنا دیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ رہنما ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے آئے ہیں۔ فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل نے باقاعدہ نواز شریف سے بریت کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے نواز شریف پر افسوس کیا کہ اسی سے انہیں مرض ہو گیا کہ جس مرض کی وہ دوا کر رہے تھے۔ کل محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل نے کہا کہ کس طرح سے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ نواز شریف نے ڈبویا اور کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ایک ترجمان انصار عباسی کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے واضح کہہ دیا صدر مملکت عارف علوی کو پیغام دیا کہ سزاؤں کی معافی نہیں چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسن کے حوالے سے انصار عباسی نے خبر دی کہ پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان نے صدر مملکت عارف علوی کو یہ پیغام بھجوایا کہ مجھے کسی بھی صورت صدارتی اختیار کے تحت خود کو ملنے والی سزاؤں کی معافی نہیں چاہیے۔ بقول انصار عباسی انہوں نے کہا کہ صدر علوی کے پاس آئینی اختیار ہے کہ وہ کسی بھی عدالت کی طرف سے سنائی جانے والی سزا معاف کر سکتے ہیں۔ مختلف حلقوں بشمول سوشل میڈیا سے ایسے مطالبات ماضی میں آتے رہے کہ صدر علوی کو جاتے جاتے عمران خان کی سزائیں معاف کر دینی چاہیے۔ صدر علوی اب کچھ دنوں کے مہمان ہیں، کیونکہ جس قسم کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کر کے اسمبلی کا اجلاس ان کے سمری پر دستخط کیے بغیر بلایا جا رہا ہے اور ان کا بوریا بستر لپیٹنے کی کوشش ہے آئندہ 1 ہفتے 10 دن میں، اب اس منصب پر آصف زرداری کو بٹھانے کا پلان ہے۔ اس سے پہلے عارف علوی کے سامنے یہ مطالبہ زور پکڑ رہا تھا، لیکن عمران خان نے واضح انکار کیا ہے۔ رؤف حسن کا کہنا ہے کہ ایسے مطالبات کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے عارف علوی کو پیغام بھیجا کہ وہ سزائیں معاف نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں کوئی ایسی معافی قبول نہیں کروں گا۔ صدر کے پاس کسی بھی سزا یافتہ مجرم کو معاف کرنے کا اختیار ہے۔ آئین کا آرٹیکل 45 اسی موضوع پر ہے۔ آرٹیکل میں لکھا ہے کہ صدر مملکت کو کسی عدالت، ٹریبیونل یا دیگر کسی مجاز کی دی گئی سزا کو معاف کرنے، ملتوی کرنے اور کچھ عرصے کے لیے روکنے، اس میں تخفیف کرنے یا تبدیل کرنے کا اختیار ہے۔ کئی ماہرین آئین اور قانون سے جن کا تعلق ہے ان کی رائے ہے کہ صدر مملکت وزیر اعظم کی سفارش پر کسی بھی سزا کو معطل کر سکتے ہیں، لیکن بڑی تعداد میں آئینی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ صدر مملکت یہ اقدام اپنی مرضی سے اٹھا سکتے ہیں، اس کے لیے انہیں چیف ایگزیکٹو کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، گزشتہ سال اگست میں اسلام آباد کی ضلعی عدالت کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سزا سنائے جانے کے بعد
سینئر وکیل اور پی ٹی آئی کے رہنما سردار لطیف کھوسہ نے کہا تھا کہ صدر مملکت اپنی ثوابدید پر یا وزیر اعظم کے مشورے پر آرٹیکل 45 کے تحت کسی بھی سزا کو ختم یا معاف کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پوری دنیا میں ریاستوں کے سربراہوں کو کسی بھی مجرم کی، کیونکہ اس میں عمران خان کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے مجرم بنا دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ان کی سزا معاف کر کے ملتوی کرنے اور کچھ عرصے کے لیے روکنے کا اختیار بھی حاصل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ سال اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو دی گئی سزا معطل کی تھی، جبکہ 8 فروری سے ایک ہفتہ پہلے 3 دیگر کیسز میں عمران خان کو سزا سنائی گئی۔ ایک سائفر کیس میں انہیں شاہ محمود قریشی کے ساتھ 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ پھر ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ بعد میں 2 مقدمات، نیب کا توشہ خانہ کیس اور غیر قانونی نکاح کیس میں سزا سنائی گئی۔ توشہ خانہ کیس میں 14 سال کی، جبکہ غیر قانونی کیس میں دونوں کو 7 سال کی سزا سنائی گئی۔ اب ان دونوں سزاؤں کا عوام کی جانب سے شدید رد عمل آیا اور عام انتخابات میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کی بڑی تعداد کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے حامیوں نے عارف علوی سے عمران خان کی سزاؤں کو معاف کرنے کا مطالبہ کیا۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ کی قانونی ٹیم تینوں سزاؤں کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے ہی چیلنج کر چکی ہے۔ اب ان پر فرد جرم بھی ایک اور معاملے کے اندر عائد ہو چکی ہے، لیکن عمران خان آئینی اور قانونی طور پر عدالتوں کے اندر ان تمام تر چیزوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی عمران خان کی خوبصورتی ہے۔ لوگ تو انہیں اڈیالہ سے نکال کر بنی گالہ لانے کو تیار ہیں، لیکن عمران خان نے انکار کیا اور کہا کہ بشرا بی بی کو بھی آپ اڈیالہ لائیں، ہم یہ تمام سزائیں بھگتنے کو تیار ہیں۔ ہم آئین اور قانون میں رہتے ہوئے یہ عدالتی جنگ لڑیں گے اور کسی قسم کا کوئی ریلیف حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ عمران خان کے اسی بیان نے ان کے سیاسی مخالفین، ہینڈلر، سہولت کاروں اور خفیہ ہاتھوں کی راتوں کی نیندیں حرام کی ہیں، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا میں جیل گیا تو میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، اور اب وہ ہمیں دکھائی بھی دے رہا ہے۔ پھر جس طرح کی پرفارمنس کا مظاہرہ عمران خان کے کھلاڑیوں نے عام الیکشن میں کیا، یقین مانے بڑے بڑے برج الٹا دیے۔ یہ الگ بات ہے کہ دھاندلی کے ذریعے بعد میں بہت سارے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ہروایا گیا، تو عمران خان اور پی ٹی آئی کی اس کارکردگی نے ان کے تمام سیاسی مخالفین کو چاروں شانے چت کیا ہے۔ عمران خان ابھی تک ان تمام معاملات پر فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہیں، جس وجہ سے پاکستان کے سینئر سیاستدان بھی عمران خان کے گرویدہ ہوئے ہیں، جو اس سے پہلے نواز شریف میں کوئی انقلابی ڈھونڈ رہے تھے۔ فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے اسمبلیاں اور لوگ ان کے مطابق ہوں، اس سے ملک نہیں چلے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہماری پوزیشن واضح ہے، ہم کسی حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ دھاندلی ہوئی ہے اور آنے والے دنوں کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سسٹم کے اندر رہنے والے روئیں گے۔ ساری زندگی الیکشن لڑے ہیں، میری داڑھی الیکشن میں سفید ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن مہم میں عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے۔ میں اس جملے کو ریپیٹ کرتا ہوں، ذرا غور کریں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن مہم میں عوام کو پتہ چل جاتا ہے کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے۔ پی ٹی آئی جیتی ہے، ان کو حکومت دیں۔ اگر ان کی مداخلت ہے، ان کا لفظ انہوں نے کن کے لیے استعمال کیا آپ کو اچھے سے پتہ ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر ان کی مداخلت ہے تو آئندہ الیکشن کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا اس طرح سے ہمارا پارلیمانی نظام جاری رہے گا؟ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کا رویہ ہمارے ساتھ بہتر نہیں ہے، باہر کے اداروں کو مداخلت کی دعوت نہیں دینی چاہیے۔ اب اس فکرے کو مختلف انداز میں لوگ پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے اداروں کی مداخلت کو دعوت نہیں دینی چاہیے، جبکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ عمران خان کا خط اس معاملے پر مداخلت ہے، اس کا کانٹیکس میں چھوڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بہرحال آئی ایم ایف کا رویہ ہمارے ساتھ بہتر نہیں ہے، اور یہی عمران خان کا بھی موقف رہا ہے۔ فضل الرحمان نے یہ بھی اعلان کیا کہ صدر کے انتخاب میں بھی ووٹ نہیں ڈالیں گے، کے پی کے اسمبلی میں وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کے انتخاب میں بھی لا تعلق رہیں گے۔ پی ٹی آئی وفد سے ملاقات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی وفد آیا، ہم نے اپنی روایات کے مطابق انہیں عزت دی، کوئی ہمارے تحفظات اگر دور کرنے میں سنجیدہ ہو تو سیاست میں مذاکرات ہوتے ہیں۔ عمران خان کی گرفتاری کے وقت بھی میں نے کہا تھا کہ مقابلے کا مزہ نہیں آ رہا، ہم خود قید گزار چکے ہیں، سیاسی لوگ جیل جاتے ہیں، لیکن میں کسی سیاستدان کا قید میں رہنے پر خوش نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ الگ طریقے سے اس مرتبہ دھاندلی ہوئی اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ عوام میں جانے سے خطرہ ہے۔ الیکشن گزر گئے تو اس کے بعد کیا اب کوئی تھریٹ نہیں ہے؟ ہمیں ان تمام چیزوں کا اندازہ تھا کہ کس طرح سے کس کو کہاں پہ کس سیاسی جماعت سے کیسے تکلیف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی
تو پھر تو 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا۔ اب یہ جملہ بڑا غور طلب ہے کہ 9 مئی کا بیانیہ تو پھر دفن ہو گیا۔ اگر وہ کہتے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی، ہماری پوزیشن واضح ہے، ہم کسی حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے، ان سے ملک نہیں چلنے والا، نظام گر جائے گا، اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے اسمبلیاں بھی ان کے مطابق ہوں اور لوگ بھی، عوام کا نمائندہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، یہ بڑی اہم گفتگو ہے۔ اسلام آباد کے مقتدر حلقے ان کی اس گفتگو کو بڑی سنجیدگی سے لے رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر یہ 3 بڑی آوازیں عمران خان کے حق میں اور تحریک انصاف کے حق میں جو ہے وہ اٹھی ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم کی جو ویڈیو لیک ہوئی ہے، جس پر میں گزشتہ ویڈیو میں بات کر چکا ہوں، اس میں ایم کیو ایم نے کہا کہ اگر ہم آج تحریک انصاف کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں تو اگلے دن ہم بھی پاکستان کی مشہور سیاسی جماعت بن جائیں گے۔ ظاہر ہے جس کے ساتھ عوام ہو، اس کے ساتھ جو بھی جڑے گا وہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔